السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ عمیر اور آپ کو میرے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ یار آج جو بات میں کرنے والا ہوں نا، بڑا ایک تھوڑی سنجیدہ سی بات ہے، 18+ بات ہے۔ میں یہ فیملی میں یہ بات نہیں کر سکتا۔ بات ایسی ہے کہ ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستانیوں کے ساتھ کتوں والی ہو رہی ہے نا، جو ہمارے ساتھ ذلالت ہو رہی ہے ایک بزنسز کے اندر، جابز کے اندر، کاروبار کے اندر، کسی بھی فیلڈ کے اندر آپ دیکھ لو، کسی کا کوئی کام نہیں چل رہا۔ سیاسی طور پہ ہم ذلیل ہو رہے ہیں، انٹرنیشنلی ہم ذلیل ہو رہے ہیں، کرکٹ میں ہم ذلیل ہو رہے ہیں، ہمارے ساتھ بالکل ٹھیک ہو رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میں 2 واقعات سناتا ہوں جو میرے ساتھ، ایک کل ہوا ہے، ایک آج ہوا ہے۔ آج میں گیا ایک سٹور پہ، امتیاز سٹور پہ گیا میں، تو پارکنگ میں بائک لگانے ہی لگا ہوں تو میرے سامنے نا، چلتی ہوئی بائک کے سامنے کوئی لڑکی آ گئی، ایسے روک رہی ہے مجھے۔ میں نے کہا کہ پتہ نہیں کیا، میں نے اس سے تھوڑا سا ہٹانے کی کوشش کی تو وہ میری بائک کے آگے آ گئی۔ اس نے زبردستی مجھے روکا۔ جب میں رک گیا تو مجھے کہتی ہے کہ یہاں پہ سراب گوٹ کہاں پہ ہے؟ تو میں نے کہا سراب گوٹ یہ وہاں سے مین روڈ پہ جائیں، وہاں سے بس جاتی ہے، آپ وہاں سے چلی جائیں بس۔ تو کہتی ہے نہیں، میں نے سراب گوٹ جانا ہے، تو میں پہلی دفعہ آئی ہوں۔ میں نے کہا پھر آپ یہاں پہ آئی کیسے ہیں جب آپ کو جانے کا راستہ ہی نہیں پتہ؟ تو وہ کہتی ہے کہ مجھے کوئی بندہ لے کر آیا تھا غلط کام کے لیے، تو وہ رات اس نے گزاری ہے اور صبح مجھے یہاں پہ اتار دیے، تو اب میں نے واپس جانا ہے، تو آپ مجھے نا وہ وہاں سٹاپ تک اتارا ہوں۔ میں نے کہا دیکھیں میرا آپ کا کوئی لینا دینا نہیں بنتا، آپ جائیں شاباش یہاں سے، مجھے آپ نے کیوں روکا ہے؟ آپ کسی اور بندے سے میں نا وہاں سے میں نے ایسے دوڑ لگائی جیسے میں نے نا کوئی بہت جرم کر لیا۔ مجھے بڑی شرم آئی۔ میں نے کہا میں کیا اس عورت سے ملا ہی کیوں ہوں یار؟ زندگی میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں ایسی کسی عورت سے ملا ہوں، اور مجھے اپنے آپ سے مطلب گھن آنے لگ گئی۔ میں نے کہا یار اس کو تو شرم نہیں آئی، اس کو تو بالکل شرم نہیں آئی یہ بات کرتے ہوئے، مجھے تو بڑی شرم آئی۔ دوسری بات یہ، دوسرا جو واقعہ ہے وہ کل یہ میں نے دیکھا ایک پبلک پلیس پہ تھا، تو 2 لڑکے جو تھے آپس میں، کزن وغیرہ بھی تھے دور پار کے، اب وہ ان کی آپس میں نا جگت بازی شروع ہوئی، پھر جگتوں سے وہ تھوڑا پرسنل ہونے لگ گئے۔ جب وہ پرسنل ہوتے گئے تو آہستہ آہستہ انہوں نے ایک دوسرے کے راز کھولنے لگ گئے کہ تم نے اس کے پیسے دینے ہیں، تم نے اس کے پیسے دینے ہیں۔ باتوں میں اس نے کہہ دیا تم نے تو وہ مطلب گندی عورت لے کر آئے تھے، تم نے تو اس کو ہی پیسے نہیں دیے تھے۔ تو وہاں ایک پبلک پلیس میں اوپنلی اس نے یہ جب بات کی تو اس کو جس نے سنا ہے اس کو بھی شرم نہیں آئی، جو کہہ رہا ہے اس کو بھی شرم نہیں آئی۔ دونوں آپس میں اونچی اونچی آواز سے گلے پھاڑ کے لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے کو ہرانے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے۔ لیکن یہ جو بات تھی، اس سے بڑی ذلالت کیا ہے یار؟ تو یار یہ جو 2 واقعات ہیں، یہ ہماری اجتماعی جو غیرت ہے نا، جو لوگوں کے اندر ختم ہوئی پڑی ہے۔ اچھا یہ جو دونوں لڑکے ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں نا، یہ جو حاجی صاحب بنے ہوئے تھے، یہ میرے ساتھ پہلے عصر کی نماز پڑھ کے مسجد سے باہر آئے ہیں، میرے ساتھ گئے ہیں مسجد میں۔ یعنی ہم نے نمازیں ساری پڑھنی ہیں، ہم نے اسلام کو صرف مسجد تک محدود کیا ہوا ہے، اوورآل ہمارے اندر جو ہے نا اسلام نہیں اترا۔ تو ویسے ہم حدیث ناول ہیں، تسبیحیں ہم نے پکڑی ہوں گی، ٹوپیاں ہم نے سر پہ رکھی ہوں گی۔ تو یہ جو ہمارے ساتھ جو اوورآل دنیا میں ہو رہا ہے، یہ ہماری اجتماعی جو حرکتیں ہیں ان کی وجہ سے ہے۔ یہ جو ہم ذلیل ہو رہے ہیں یہ ایویں نہیں ہو رہے، یہ ہماری حرکتیں ہیں یار۔ اپنے آپ کو ہمیں سدھارنا چاہیے، اپنے اندر تزکیہ نفس کرنا چاہیے، اپنے اندر کیا کیا غلطیاں ہیں۔ کبیرہ گناہوں سے ایسے بھاگو جیسے بس بہت بڑی عذاب ہے یار، کبیرہ گناہ کے تو بالکل قریب بھی نہ جاؤ، اور جو صغیرہ گناہ ہیں ان کی مسلسل معافی مانگتے رہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں دن میں 70 سے زائد مرتبہ استغفار کرتا ہوں، حالانکہ اتنے بڑے انبیاء کے سردار تھے یار وہ، اور وہ ایسے معافی مانگتے تھے۔ تو ہمیں کتنی بار زیادہ کرنا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ بار استغفار پڑھیں، وضو کرتے ہوئے اللہ سے دعا کریں، یا اللہ پاک میرے گناہوں کو ایسی جھاڑ دے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہارے جب کوئی وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو یہ 2 کام، کبیرہ سے دور رہیں، صغیرہ سے معافی مانگیں، تو انشاءاللہ آپ پاک پویتر ہو جائیں گے، پاک صاف ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو اپنی رحمتوں میں رکھے گا۔ پاکستان میں جب ہم ایک بندہ جب اس طرح اپنے آپ کو صاف کرے گا تو ہمیں اجتماعی طور پہ خود بخود انشاءاللہ پاکی نصیب ہو جائے گی۔ تو یہ جو نوستیں ہیں نا، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو 2 واقعات میں نے دیکھی ہیں، یہ آپ کو نہیں سننی پڑیں گی، نہ آپ کو دیکھنی پڑیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔